پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی موجودہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا اور شدت پسندی میں جو اضافہ ہو رہا ہے نوجوان نسل میں، اس کے خاتمے کے لیے کیا سدباب ہو سکتے ہیں، سوسائٹی کیسے کردار ادا کر سکتی ہے اور ریاست کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے اور عام عوام اس میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گھر کی خاطر سو دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے. تو ہمیں اس پاکستان کو، اس ملک کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہمارے ساتھ پینل موجود ہے، پینل کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں. پاک سے زمین پارٹی کی سینئر رہنما ہیں اور سوشل سیکٹر میں بڑا زبردست کام کرتی ہیں، یوتھ کے والے سے بھی بہت کام کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب بابر جمالی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر، سوشل سیکٹر سے آپ کا تعلق ہے. بلوچستان میں ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن، ہیلتھ کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں. جمالی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی. اور پروفیسر محمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلوچستان یونیورسٹی سے ماہر تعلیم ہیں اور اکیڈمیا کو لیڈ کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی پروگرام میں. شکریہ. پروفیسر صاحب میں چاہوں گا گفتگو کا آغاز ہم آپ سے کریں. ایک تو کل کراچی یونیورسٹی کا جو یہ سانحہ ہوا اور بڑا افسوسناک، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن بات اب مذمت سے آگے جا چکی ہے. اور جو میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ ہمیں کیوں ڈھاکہ یونیورسٹی یاد آتی ہے، پروفیسر سجاد صاحب کی کہانی یاد آتی ہے. معاملات بہت حد تک گمبھیر ہیں، ان کو سلجھانے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے آپ اکیڈمیا سے آپ کا تعلق ہے. بلوچستان یونیورسٹی میں ہم نے دیکھا پروٹیسٹ بھی چل رہا ہے، ایک بہت ساری ایشوز ہیں، صرف بلوچستان نہیں، اب یہ کراچی یونیورسٹی میں بھی حالیہ جو سانحہ ہوا. کس طرح ہم یوتھ کو انگیج کر سکتے ہیں؟ 64% ہماری یوتھ ہے اور اس میں سے 35% وہ نوجوان نسل ہے جو ووٹ کاسٹ کرتی ہے، جو انٹرنیٹ یوزر ہے. یہ سارے جو ایلیمنٹس ہیں یہ مل کر اس نوجوان نسل کو شدت پسندی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے جناب پروفیسر صاحب؟ دیکھیے، یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے. یہ تو بہت لمبا ایک کہانی ہے. آپ سب جانتے ہی ہیں کہ 1948 میں پہلی ویو تھی جو بلوچستان میں اس طرح کی آئی. اس کے بعد 1968 کا ایک زمانہ ہے، پھر 1973 سے لے کے 77 تک ایک ریزسٹنس موومنٹ چلی، اور یہ اب 2004 سے لے کے جو 2012 تک بڑی شدید قسم کی مزاحمت تھی یا ایک دہشت گردی کی ایک لہر تھی، اسے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جو کل والا واقعہ ہے کراچی کا، اس میں ایک بڑا واضح فرق ہے. اس سے پہلے جو واقعات ہوتے رہے ہیں پورے بلوچستان میں یا کراچی میں بھی اس سے پہلے ہوئے ہیں اس طرح کے واقعات. جی فرق اس میں یہ ہے کہ اس مرتبہ ایک جو دہشت گردی میں جو انوالو شخصیت ہے وہ ایک بڑے پڑھے لکھے، اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کی پوری فیملی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو کل سے میڈیا پر آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ کوئی بچے بیک گراؤنڈ سے اور پڑھی لکھی. جی پروفیسر، یہی وہ پوائنٹ ہے جس کو ہم نے آج اپنے پروگرام میں بحث کے لیے رکھا ہے کہ پڑھا لکھا نوجوان، عام بندے کی بات نہیں ہو رہی، وہ پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ ریاست کے، وہ ہمارے ملک کے نظریات کے خلاف کیوں جا رہا ہے؟ جی، اس کی دیکھیں بڑی اس کی جو جڑ ہے یا جو مسئلے کی جو جڑ ہے وہ کچھ اور ہے. یہ صرف دہشت گردی نہیں ہے، وہ بہت پرانی شکایات ہیں بلوچستان کے عوام کی، بلوچستان کے نوجوانوں کی. وہ آج کی شکایات نہیں ہے. تو دراصل جو بھی دہشت گردی ہوتی ہے یا جو بھی آپ کہیں کہ ٹیررزم ہے، اٹس اے فارم آف پولیٹیکل وائلنس. وہ تو توجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص دہشت گردی کی طرف جاتا ہے. پھر اس کے دو اسپیکٹ ہیں کہ ایک باہر سے اس کو پروب کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے اب بات کیا کہ ہندوستان انوالو رہا ہے اور ہمارے کچھ ہمسائے ممالک اس میں ان کی انوالومنٹ کی ثبوت ملتے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جو اندرونی مسائل ہیں، جو ڈومیسٹک روٹس ہیں اس دہشت گردی کا جو کاز ہے، انہیں بھی ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا. دیکھیے، جو یہاں کا نوجوان، جو یہاں کے عوام کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے اپنے سائل اور وسائل کے حوالے سے جو مطالبات کرتے رہے ہیں، ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا. اب یہ بالکل یہ شکوہ رہا ہے اور شکوہ ہے، جائز شکوہ ہے.
لیکن یہ کیسے ایڈریس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے اب تک ہم نے جو تھا صرف ایک ہی اپروچ اپنائی تھی کسی بھی کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے، سیکیورٹی سینٹرک اپروچ جو ہے وہ ہم اسی کو اپلائی کرتے رہے ہیں، جو کہ فیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. پولیٹیکل ڈائلاگ کس طرح سے ہوگا کہ دیکھیں آپ پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میئر شروع کریں بلوچستان کے لوگوں کے لیے. دیکھیے ایک زمانے میں آغاز کے بلوچستان شروع ہوا، لیکن وہ اس کا کوئی خاص فائدہ عام عوام تک نہیں پہنچا. پھر دیکھیں اس میں صرف بلوچستان کے لوگوں کا قصور نہیں ہے، بعض دفعہ سینٹر کی جانب سے نیگلیجنس ہے، بعض دفعہ جو ہماری جو انتظامیہ ہے بلوچستان کی، یا جسے آپ حکومت کہتے ہیں انتظامیہ ہے، ان کی بھی نالائکی ہو سکتی ہے، دونوں میں کے. اور جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو لامحالہ ٹھیک. پروفیسر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اسلام آباد سے فنڈز بہت زیادہ ایشو ہوئے، بلوچستان کے جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، ان تک بھی پہنچے ہیں، عام عوام تک کیوں نہیں پہنچے؟ جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ گیپ کب اور کیوں کیسے ختم ہوگا، اس پہ بالکل بات ہوگی. میں پروفیسر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، چاہوں گا کہ بابر جمالی صاحب کا انپٹ بھی اس پہ لیں. جمالی صاحب، چونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن سے بنیادی طور پہ آپ کا تعلق ہے، ڈیولپمنٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں، بلوچستان شکوہ کر رہا ہے اور جائز ہے شکوہ، نوجوانوں کا شکوہ بھی جائز ہے، وہاں کے عام عوام کا شکوہ بھی جائز ہے. ہم نے وزٹ کیا فریکوینٹلی، میں نے پچھلے عرصے لوگوں کو ایشوز ہیں اور ایشوز کا مداوع ہو بھی رہا ہے، اس کے باوجود یہ گیپ کیوں آ رہا ہے؟ اور جو ریاست اور عوام کے درمیان اور وہاں کے جو مقامی سیاستدان ہیں ان کے درمیان ایک گیپ ہے. اور کہتے ہیں نا جب کمیونیکیشن گیپ آتا ہے تو افواہیں جنم لیتی ہیں، جب افواہیں جنم لیتی ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پروگرام پہ انوائٹ کیا. بالکل جی، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں بلوچستان از دا بگیسٹ پروونس اینڈ وی ہیو ہرڈ، وی ہیو بین لسننگ ٹو دیز تھنگس کہ جی گوادر جو ہے، سی پیک جو ہے، دس از دا گیم چینجر فار بلوچستان اینڈ فار پاکستان. جی بلوچستان از اے لانگ ہسٹری، بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے. اٹس بین دا نیگلیکٹڈ پارٹ آف دا پاکستان. بلوچستان میں آپ کا جو بھی ترقی کے راستے ہوتے ہیں، اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، وہ آخر میں آ کے بلوچستان پہنچتے ہیں. although it's the biggest province area wise with the smallest population. تو آپ ایک smallest population کو بھی اگر ایڈریس نہیں کر سکتے، ان کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتے ہیں، تو what are we doing then؟ اس پہ سوچنا ہوگا. ٹھیک. آپ کا جو کوسٹل بیلٹ ہے بلوچستان میں، جو بھی آپ کے ساؤدرن بلوچستان کے جو ایریاز ہیں، they are very much patriotic as the northern ones living in. وہ ویسے ہی محب الوطن ہے، ویسے ہی پاکستان کے ساتھ ہیں جس طرح کے شمالی بلوچستان والے ہیں یا وسطی بلوچستان والے ہیں. I belong to a political family also. اور ہم پاکستان کا ساتھ دینے میں، پاکستان بنانے میں ہمارے بڑوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا. بالکل. تو ہمیں پیار ہے پاکستان سے بھی اور ہمیں بلوچستان سے ہی پیار ہے. I have been to گوادر، I have been to تربت، اور آپ یقین کریں کہ جس طرح وہاں پر ایک نیگلیجنس ہے آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ، آن دا پارٹ آف دا لوکل ریپرزینٹیٹیوز اینڈ آن دا پارٹ آف دا اوور آل جو انٹرنیشنل ابھی انٹرفیرنس ہو رہا ہے، انفلٹریشن ہو رہی ہے، تو اٹس بین پلئنگ اے ویری نیگیٹو رول دیئر. اب اس حد تک حالات پہنچے کیسے؟ جی اس کو بھی ذرا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. وہ اوور دا ڈیکیڈ، جیسے میں پروفیسر صاحب نے کہا ہے، ہی از ویری رائٹ اباؤٹ اٹ کہ سنس 1948 یہ ایشوز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس حد تک حالات پہنچے کیوں ہیں؟ وائی دا یوتھ جو کہ سیف گارڈ کرنا چاہیے جس کو پاکستان کی آئیڈیالوجی کو، ناؤ دے آر نیگیٹنگ اٹ. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ان چیزوں کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا. پاکستان کا یوتھ ویسے ہی ٹیلنٹڈ ہے، بلوچستان کا ویسے ہی ٹیلنٹڈ ہے جیسے کہ پورے پاکستان کا ہے، صرف اپرچونیٹیز کی کمی ہے. آپ یو ہیو بین ٹو بلوچستان اینڈ یو ہیو بین ٹو فار اینڈ وائڈ، وہاں پانی کے بڑے مسائل ہیں. بالکل ہے. although it is the richest province نیچرل ریسورسز کے حوالے سے، وہاں پر کوئی سہولیات نہیں ہیں. آپ کی جو پریویسلی بڑے بڑے میگا پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے بلوچستان میں، ڈونٹ مینشن سی پیک، آپ کے سینڈک پروجیکٹ تھا، ریکوڈک تھا، اس کے علاوہ بہت بڑے پروجیکٹس تھے. ان کا بلوچستان کے نوجوانوں کو، ایجوکیٹڈ کلاس کو، مڈل کلاس کو یا بلوچستان کے عوام کو کیا فائدہ ہوا تھا؟ وی نیڈ ٹو اسیس آل دیز تھنگس. یہ اگر
دیکھا جاتا تو آج یہاں تک یہ حالات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس چیز کا احتساب کون کرے گا؟ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، اگین میں یہ کہوں گا کہ جو بریفنگز ملتی ہیں، جو ہم نے دیکھا حقوق بلوچستان کا آغاز تو ہو جاتا ہے، تو وہ وہاں تک روٹس تک کیوں نہیں پہنچتا؟ اور اگر نہیں پہنچتا تو کون لوگ ہیں جو وہاں تک عام عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہونے دے رہے، اور نوجوان نسل، پڑھا لکھا نوجوان آپ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے؟ ظفیر صاحب دیکھیں، جہاں پر الفاظ ختم ہوتے ہیں نا وہاں پر جنگ شروع ہوتی ہے، تو ہمیں الفاظ ختم نہیں ہونے دینے۔ آپ کہہ رہے ہیں، جس طرح پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے، پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف جانا ہوگا اور فریکوینٹلی جانا ہوگا۔ سر بالکل جانا ہوگا پولیٹیکل ڈائلاگ میں، یو ہیو ٹو انگیج دا پیپل، ٹھیک، یو ہیو ٹو، جو آپ کی انٹلیکچوئل کلاس ہے بلوچستان میں وہ آپ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ دس از ون بیسک، آپ نے دیکھا جو سب سے پہلے یہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ امین صاحبہ، چونکہ جوڑنے کی بات پاکستان زمین پارٹی ویسے بھی کہتی ہے، اور مجھے یاد ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے جب کوئٹہ میں جلسہ کیا تھا، بڑا زبردست کراؤڈ بھی تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ عام معافی اور ڈائلاگ کی طرف جو ہمارے دونوں پینلسٹ بات کر رہے ہیں، ڈائلاگ بہت ضروری ہے، اور ڈائلاگ ہوگا تو ہم دکھ درد سارے یہ اپنے ہی لوگ ہیں، لیکن کیوں اختلافات ہیں اور کیوں ہم اپنے ہی لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، زیادتیاں ہوئی ہیں، اس پہ اگر ہم کہیں کہ نہیں ہوئی تو یہ غلط ہوگا۔ زیادتیوں کو اب کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ معاملات آگے کیسے بڑھائے جا سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ظفیر بہت شکریہ مدعو کرنے کا مجھے۔ دیکھیں، میرے دونوں بھائیوں نے جو بات کی ہے اس میں وزن ضرور ہے، لیکن ایک چیز جو لیک کر رہی ہے یہاں، یہ جو حالات ایسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی اگر آپ پچھلی 6 مہینے کی اگر پریس کانفرنسز نکال کے دیکھیں تو وہ اسی بات کی طرف جو ہے نشاندہی کر رہے تھے، وہ نیشنل سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے، اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جب آپ کا گھر اندر سے جو ہے وہ اس کا سیٹ اپ ٹھیک نہیں ہے، جب آپ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، جب آپ اپنے نوجوان کو انگیج نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ ہوگی، آپ کی بیرونی طاقتیں وہ ان کو انگیج کریں گی، اور یہ پھر یہ جو حالات ہوئے ہیں، جو کل جو واقعہ ہوا ہے، یہ پیش آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوان کو کیسے انگیج کرنا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں امپلائمنٹ کی، تو ہمارے پاس جاب اپرچونٹیز ہم نے نہیں پرووائڈ کی۔ اگر ہم پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ایک انالیسس کر لیں تو انہوں نے ان کو انگیج نہیں کیا، انہوں نے ان کو صرف انگیج دھرنوں تک کیا، اور اس کے بعد انہوں نے فری چھوڑ دیا، نہ کوئی جاب اپرچونٹیز دی گئی، نہ کوئی اور چیز، ایسے کوئی انسینٹیوز اپنی یوتھ کو دیے گئے جس سے وہ انگیج ہوتے۔ اب وہ جو فرسٹریشن لیول ہے وہ ان کا اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیلنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس بات کو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اس چیز کو دیکھا جائے، لیکن اس کو نہیں دیکھا گیا۔ اب ہمیں یہ ہے کہ یونیورسٹی لیول پہ بھی ہم یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں جو ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوا کرتی تھی، اس میں ہمیں اسٹوڈنٹ کو انگیج کرنا پڑے گا تاکہ وہ ایک اپنی صحیح سمت کی طرف جانا شروع ہو۔ یہ پوائنٹ بڑا اچھا آپ نے ایڈ کیا، اس پہ سندھ حکومت نے پابندی ہٹائی بھی ہے۔ آپ سمجھتی کہ جس طرح نیشنل سیکیورٹی ہماری یوتھ نیشنل پالیسی آنی چاہیے، جس کو آپ کی پارٹی بھی، جمالی صاحب کی پارٹی بھی، اور اکیڈمیا بھی، بزنس کمیونٹی بھی، سول سوسائٹی بھی، ڈاکٹرز، وکلا، صحافی، سب لوگ اس کو فالو کریں، ایک یونیفارم پالیسی ہمارے پاس آنی چاہیے تاکہ ہم یوتھ کو اس امبریلے کے نیچے لے کے جائیں۔ بالکل، میں اگری کرتی ہوں اس بات سے کہ ایک یوتھ کے لیے ایک پالیسی آ جانی چاہیے، یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے، اور وہ تمام پروونسز میں اس کو اپلائی کیا جائے۔ اور ہم اس کو اگر اس چیز کو چھوڑ دیا تو یوتھ جس طرح سے ہیزٹلی ادھر ادھر جا رہی ہے تو پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس جو میجورٹی ہے وہ یوتھ کا نمبر ہے، تو یہ پرابلم بڑھتا جائے گا۔ ہماری کوئی بھی گورنمنٹس جو بھی آ رہی ہیں وہ فوکس کریں کس ایج گروپ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے، ہمارے ہاں بے روزگاری اتنی زیادہ ہے، جتنی بھی چیزیں دیکھیں وہ تمام جو گرافس ہے ہر جگہ آپ کو نیچے ہی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس پورے عمل میں جو اس طرف ایک چیز لے کے جا رہی ہے وہ مایوسی ہے، جو جب لوگ مایوس ہوتے ہیں تو وہ اس طرف یہ راستہ اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ کشمالہ مندوخیل صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر قانون دان ہے۔ کشمالہ، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، گفتگو ہماری آپ سن رہی تھیں۔ کس طرح دیکھتی ہیں ہم کیسے اپنی نوجوان نسل کو انگیج
انکریج کر سکتے ہیں ٹو بلڈ بیٹر پاکستان؟ اور چونکہ 64% ہے ہماری کل آبادی کا، اور شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے، حالیہ جو واقعات ہیں، اور یہ ہم چونکہ جب حادثہ ہوتا ہے تب ہمیں یاد آتی ہے، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. یہ ایشوز ہیں اور جینوئن ایشوز ہیں، ان کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ نے مجھے کال پہ لیا اس شو میں آنے کی وہ دی. میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ پہلے تو ہم بلوچستان سے میرا بھی تعلق ہے، اور اس کے ایک ولیج جوب سے میں تعلق ہے میرا. میں اس میں اتنا یہ کہوں گی کہ ہمارے بلوچستان کو نا بہت پیچھے چھوڑ دیا. یہاں کی یوتھ کو مطلب ایک وہ اسپارکلنگ لائٹس دکھا کر کے ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ہم پیچھے پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی اس سے وہ کریں گے کہ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم یوتھ کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ یوتھ بڑی جذباتی ہو جاتی ہے، لیکن ان دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ بلوچستان میں ایسی کوئی اپرچونیٹیز ملتی ہی نہیں ہے اس یوتھ کو. ٹھیک. وہ مایوس ہو جاتے ہیں. وہ اتنی مایوسی ہے یہاں پر کہ وہ آخر میں ان کے مائنڈ جو ہے وہ کس طرح اور کس اینگل میں کنورٹ ہو رہے ہیں، یہ میری سمجھ سے تو باہر. اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا کراچی میں، یہ تو میں دیکھ کے خود اس ٹائم شوق ہوں کہ ایک فیمیل جو بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں اور ایک پڑھی لکھی تھیں جن کی ایک فیملی تھی، انہوں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ کیوں؟ کیونکہ بلوچستان کو کسی نے کبھی آگے لے جانے کی کوشش ہی نہیں کی، ہمیشہ اس کو ایک بیکورڈ رکھا. کبھی اس کو آگے لے جاتے، اس کو سوچتے یہاں کے یوتھ کو اتنی اپرچونیٹیز دیتے تو کبھی بھی یہ چیز نہ ہوتی بلوچستان میں. بالکل کشمالہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن پرسیپشن دیکھیں، سب سے زیادہ جو آپ کا پرسیپشن ہوتا ہے وہ کسی بھی صوبے کو، کسی بھی ملک کو، کسی بھی خطے کو نقصان پہنچاتا ہے. اور اب یہ جو پرسیپشن ہے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں، خواتین کو راغب کیا جا رہا ہے اس طرف. اور بلوچ بڑے محب وطن لوگ ہیں اور بہادر لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں، میں نے خود وٹنس ہوں ان چیزوں کا. یہ پرسیپشن ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بڑی مشکل سے پچھلی کئی دہائیوں سے چونکہ صورتحال خراب تھی، بڑی مشکل سے امن امان بحال ہوا، ٹورسٹ بلوچستان کا رخ کر رہے ہیں، سی پیک آیا، گوادر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور بہت ساری اچھی اچھی خبریں بلوچستان سے آ رہی ہیں. لیکن جب اس طرح کا کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے پوری دنیا میں لفظ بلوچستان، لفظ بلوچ جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے. اس پرسیپشن کو ہم کیسے کل کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، چونکہ ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے اس وقت؟ یہ تو اس ٹائم تو یہ وہ والی بات ہوگی نا کہ ہمیں تو یہ تو ابھی خود ہمارے لیے بھی ایک نیا وہ ہو گیا، نظریہ ہو گیا سوچنے کا کہ ایک فیمیل جو ہے یہ اس طرح کام کر سکتی ہیں. یہ بلوچوں میں اور پٹھانوں میں یہ عورت کا بڑا وہ ہوتا ہے نا کہ اس کو بڑا کور رکھنا ہے، اس نے اپنے تہذیب اور اس کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے. اب یہ جس طرح آئی ہیں اور انہوں نے جو بھی ہوا، اس کے بعد میں یہ بولوں گی کہ میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ پہلے بلوچستان کو ہماری جو گورنمنٹ ہے بلوچستان کی، وہ ہماری یوتھ کے لیے کچھ ایسا کرے کہ وہ مایوسی سے نکلے. ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت مایوس ہو چکی ہے. اگر ہم بلوچستان میں کسی بھی اس کو اٹھا لیں، اس خطے کو اٹھا لیں، جو بھی ڈسٹرکٹ ہے ہمارا، ہم اس کو اٹھا لیں، ہمارے پاس امپلائمنٹ لیول 0 ہے. اور اگر جو وہ بھی آتی ہیں تو کچھ عرصے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو مایوسی بہت زیادہ یہاں پر آ چکی ہے. ٹھیک، مایوسی زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی مایوسی کو کم کیا جا سکتا ہے، کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اور اقدامات کرنے ہوں گے، کیے بھی جا رہے ہیں. لیکن مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ چیزیں ڈیلیور نہیں ہو رہی، گراؤنڈ پہ ہمیں چیزیں نظر اس طرح نہیں آ رہی جس طرح آنی چاہیے. ایک سیکٹر کی طرف سے کام ہوتا ہے، دوسرا سیکٹر سلو ہو جاتا ہے. کمیونیکیشن گیپ کیوں آ رہا ہے، اور چیزیں سنک کیوں نہیں ہو رہی؟ بلوچستان اسلام آباد سے سنک کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بلوچستان ریاست کے ساتھ سنک کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ نوجوان نسل ڈرائیو ہوتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے، لیکن پروگرام میں وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.